بسم الله الرحمن الرحيم ایک آنکھ لے کے آؤ جو بے غیرت نہ ہو، ایک آنکھ لے کے آؤ جو بے حیا نہ ہو، وہ آنکھ لے کے آ جو کسی کی عزت کی طرف نہ اٹھے، تو میں تمہیں کائنات کے چپے چپے میں اپنی ذات کے جلوے دکھا دوں، تجھے تیری اپنی ذات میں اپنے جلوے دکھا دوں گا، پر کہیں سے آنکھ خرید کے لاؤ، پر یہ دکانوں سے نہیں ملتی۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آنکھ حیا والی ہو تو ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ اس کائنات کا اکیلا شہنشاہ کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جب میں موجود ہوں تو مجھے کیوں نہیں پکارتے؟ کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ مجھے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ میرے خزانے تو ختم نہیں ہوتے، میرے اوپر تو موت نہیں، میرے اوپر تو سوال نہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مجھے چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، میں حاضر ہوں۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبد۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، میرا بنانے والا اللہ ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ بس اسے راضی کرنا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، تمہارے آنے کا مقصد یہ ہے، بادشاہ بنو یا فقیر بنو، شاہ بنو یا گدھا بنو، مرد ہو یا عورت ہو، غنی ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا امیرن ہو، غریب ہو یا غریبن ہو، یہ دیکھو میں اللہ کو کیسے راضی کروں، پھر تم کامیاب ہو۔ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ہے۔ اللہ کو پانے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے جو کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، دینا پڑے دے دو، لٹانا پڑے لٹا دو، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، کٹنا پڑے کٹ جاؤ، بچھنا پڑے بچھ جاؤ، پر نہ اللہ کا دامن چھوڑو نہ اس کے نبی کا دامن چھوڑو تو تم کامیاب۔ جس دن ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جنہوں نے اللہ اس کا رسول کو راضی کرنا آگے رکھا اور باقی چیزوں کو پیچھے رکھا، تو میرے رب کے نظام ہمارے حق میں چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ، ان القوت للہ، طاقت اللہ کے ہاتھ میں، ان العزت للہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اللہ کے ہاتھ میں، هو الذی یرسل الریاح، ہوائیں اللہ کے ہاتھ۔ جب ساری کائنات اس کی ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ تو کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ اس کے آگے جھکنے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، پٹھان نہ نظر آؤ، بلوچ نہ نظر آؤ، بروہی نہ نظر آؤ، سندھی، گلگتی، بلتستانی نظر نہ آؤ، فرقہ واریت کے روپ میں نظر نہ آؤ، محمدی بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کا قصہ، محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے، آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردہ زندہ، تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب، میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دی۔ بھائی کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے اعلیٰ چیز تھی، سب سے اعلیٰ چیز۔ کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، تمہیں حبیب بنایا۔ ایک ہی جملے میں کلیم، حبیب، خلیل کا فرق نظر آ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا اور نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول، مانگا، اللہ نے کھول دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یا اللہ میرا کام آسان کر دے۔
اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، میں نے تیرے کام کو آسان کر دیا۔ آیت کی مراد اور مفہوم ترجمہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، ان کا یا اللہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ میرے بعد میرا نام بلند رہے، اونچا رہے۔ اللہ نے سب چیزیں قبول کی، لیکن اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ۔ کہ یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری مخلوق سے کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جائے، اور جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ۔ کہ یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری مخلوق سے کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جائے، اور جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے۔ سارا قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، لیکن یہ آیت سب سے اعلی شان ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہیں وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کرو، اور خود کہتا آپ کو میں نے راضی کرنا، میں نے آپ کو راضی کرنا۔ خود بنانے والا بنی ہوئی چیز سے پیار کر رہا ہے کہ تو میرا حبیب ہے۔ ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے کلیم، ایک ہوتا ہے حبیب۔ حبیب وہ اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو اللہ میرے نبی، آپ کے نبی اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، کلیم بھی ہیں۔ عرش پہ جا کر کلام کیا ہے تو کلیم بن گئے، اور حبیب کا پہلا درجہ خلیل ہے۔ پہلے آدمی خلیل بنتا ہے پھر حبیب بنتا ہے، تو آپ خلت کو پار کرتے کرتے حبیب تک پہنچے۔ پر حبیب وہ ہے جس کی محبت کا کوئی کنارہ نہ ہو، نہ سرا پہلے نظر آئے نہ سرا بعد میں نظر آئے۔ ان کو خلیل بنایا، حبیب بنایا، کلیم بنایا، اور اعلان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے نبی ان کو بتا دو مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہیں، تیرے پیچھے نہ چلے تو ناکام۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تلاش کرو۔ واحد نبی ہے جن کی ہر ادا محفوظ ہے، ڈھونڈو محمدی روپ اپناؤ۔ تم لوگ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے ہو؟ ارے ہوتے نہیں ہوتے؟ سندھ میں تو کتابیں سامنے رکھ کے لکھ رہے ہوتے، یہاں ذرا بوٹیاں تیار کر کے لے جاتے۔ تو نقل مار کے تم انجینئرنگ پاس کر لیتے ہو، تم اپنے نبی کی نقل اتارنا شروع کرو، آخرت پاس ہو جائے گی۔ نقل کرو، نقل۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہوئے، تو جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو میرے دشمن بن کے آئے تھے، ان کو کلمہ کیسے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے روپ میں آئے تھے، تیری جھلک نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ایمان دیا۔ کسی نہ کسی روپ میں تو انسان نظر آتا ہے، کسی نہ کسی جانور تو ہے نہیں، جانور کا بھی ایک روپ ہے، اسی روپ میں وہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بنایا ہوا روپ ہے، حسین ترین، اعلیٰ ترین۔ جتنی بھی میں الفاظ لاؤں وہ چھوٹے ہیں،
اکمل، اشرف، انور، ادعج، اعلم، اعز، اکرم، احسن، اجمل، جتنے بھی لفظ لوں چھوٹے ہیں، آپ کی ہستی ان الفاظ کی تعبیرات سے اوپر نظر آتی۔ جسے اللہ نے انتخاب کر کے چنا وہ کیسا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے قبیلوں کو چھانٹ کے عربوں کو الگ کیا، سارے عرب کو چھانٹ کے مضر کو الگ کیا، سارے مضر کو چھانٹ کے قریش الگ کیا، سارے قریش کو چھانٹ کے ہاشم کو الگ کیا، سارے ہاشم کی چھانٹی کر کے میرا انتخاب کیا۔ میں کائنات کا افضل ترین انسان ہوں، نسب کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے۔ تو اپنے نبی کی نقل اتار لو، انشاءاللہ آگے پاس کرنے والا دنیا کا وہ نہیں ہے ٹیسٹ لینے والا، وہ تو ویسے ہی بڑا کریم ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح معافی ہو ہی جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی؟ ایک آدمی کی میدان معاشر میں ایک نیکی کم پڑ جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک لیا میں پاس کرتا ہوں، 50-50 برابر ہوں، 50 گنا 50 نیکیاں، مثال دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 51 کر دے جنت، تو اس نے تو وہ جائے گا، چلو ایک تو مل جائے گی، سارے ہی انکار کر دیں، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب منکر، کہے گا ہائے مر گیا۔ تو ایک آدمی پوچھے گا کیا ہوا، واویلا کیوں کر رہے ہو؟ کہ ایک نیکی سے آج جہنم میں جا۔ تو وہ کہے گا نہیں جائے گا تو جہنم میں۔ تو وہ کیسے؟ کہ میرے پاس ایک ہے تو لے لے، میرے پاس ہو یا نہ ہو میرے لیے تو سزا ہی ہے، چل جا تیرا کام بنتا ہے۔ کیا وہ الٹی چھلانگے لگاتا آئے گا، یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی ملے گا، کس نے دی؟ تو ایک آدمی کو اسے بلاؤ، وہ بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو اس کو دیتا ہے؟ کہا جی دیتا ہوں۔ کہا کیوں دیتے ہو؟ کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہیں، تو میرے لیے تو یہ بیکار ہے، ہو نہ ہو میرے لیے تو سزا کا فیصلہ ہے، اس لیے میں نے کہا تیرے بندے کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج کے دن مجھ سے بھی بڑے سخی بننا چاہتے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا۔ جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہی پیپر میں لکھو گے تو پاس ہوگے نا۔ کتاب مشرق کی سنائے تو مغرب کی لکھو تو پاس تو نہیں ہو سکتا۔ تو میرے نبی نے ہمارے سامنے ایک روپ کھڑا، یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مدر ہے، بن معمات ہے، بن عدنان ہے، بن اوت، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناط، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالہ، بن ادریس، بن یرد، بن ملہل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، وبن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے اس کی نقل اتارو، کسی کا نسب محفوظ نہیں، اس کی ہر ادا محفوظ کر کے تم تک پہنچا دی ہے۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھ، اگر یہ بات نہ لکھی ہوتی سیرت میں تو ہمیں کوئی فرق پڑتا تھا؟ کیونکہ غم میں بیٹھنا تو ایک انسانی عادت ہے، وہ کیسی بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ نے عاشق بن کے نقل کی،
لفظ عاشق اللہ کی شان کے شایان نہیں ہے، تو میری منہ میرے زبان مجھے اور کوئی لفظ ملا نہیں۔ محبت اور عشق میں فرق ہے، محبت تقسیم ہو جاتی، بیوی سے بھی، بچے سے بھی، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بہن سے بھی، دوست سے بھی۔ یہی محبت جب آگے بڑھ کے ناقابل تقسیم ہو جائے اور کسی کا نہ رہے اسی ایک کا ہو جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو اللہ کی شان کے یہ لفظ مناسب نہیں، میرے منہ پہ آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مجھے اور کوئی تعبیر ملی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ میرے نبی کے غم کی نشان۔ داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور ایسے بیٹھے ہوتے تھے، اس ہاتھ کو نیچے سے یوں ٹیک دے کے ایسے بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے یہاں گالوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ جب آپ غصے ہوتے تھے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے، پی جاتے تھے، یہاں ایک رگ تھی جو ایسے پڑکنے لگتی تھی، یہ آپ کے غصے کی نشان۔ جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا؟ سبحان اللہ، ادھر سے آ رہے ہیں ابو ہریرہ، آپ ان سے ناراض ہیں تو آپ کی نظر پڑی تو بس آپ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے، یہ آپ کی مہا ناراضگی۔ ادھر سے آ رہے ہیں انس اور آپ ان سے ناراض ہیں، ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو جاتے، اور کبھی اپنی ذات کی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے، کسی تربیتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ناراضگی ہوتی تھی، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی ناراض نہیں۔ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کے اشارے سے نہیں، یوں یوں پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے، پورے ہاتھ کے اشارے سے، جیسے ہمارے محاورہ انگلی اٹھاتا ہے، اب انگلی نہیں اٹھاتی۔ کوئی آپ کو دائیں طرف سے خطاب کرتا یا رسول اللہ تو آپ گردن ٹیڑھی کر کے نہیں دیکھتے تھے، کوئی ادھر سے بولا یا رسول اللہ، ہاں کیا بات، اتنا ہی کافی ہمارے جیسے کے لیے۔ جب کوئی میرے نبی کو دائیں بائیں سے بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ پہلے پورا یوں مڑتے تھے، اس کتنا اوکھا، پھر فرمایا۔ کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں پھرتے پھر کے فرمایا، کوئی ادھر سے بلاتا تو پورا یوں مڑتے پھر فرمایا۔ کتنی چھوٹی باتیں لیکن میرے اللہ نے ان کو بھی نقل کیا ہے، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، ہر چیز میں کہا اس کے پیچھے چلو، اس کی نقل اتارو، نقل اتارو۔ جب اللہ کے نبی کی جھلک نظر آئے گی تو اللہ کو پیار اٹھے گا، محبت اٹھے گی۔ آپ کو سفید لباس پسند، سفید لباس پہنتے تھے، بہت کم کوئی رنگین پہنتے تھے، سفید لباس پہنتے، کبھی کبھی سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے تھے، ایک دھاگا کالا ایک سرخ۔ ایک دفعہ آپ سرخ دھاری دار چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے سین میں، اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے آپ تھے، تو جابر بن سمرہ فرماتے میں کبھی چاند دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ روشن اور حسین نظر آ رہے تھے۔ راق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا نظر آیا کرتا تھا۔ فی عینیہ دعج، آنکھیں موٹی، اشکل لمبی، احور پتلی سیاہ، اہدب پلکیں دراز، اکحل سرمے کے بغیر سرما لگا ہوتا تھا، سرمگی آنکھ۔ یتلال وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ کف اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، یا ایک روایت میں آتا ہے 20 سفید بال تھے۔ تو اللہ سے جڑنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈھونڈو، اس کے پیچھے پیچھے چلو گے تو منزل تک پہنچو گے، ورنہ کہیں راستے میں ہی گم ہو جاؤ گے۔ یہ واحد نبی ہیں جن کو پیدائش سے لے کر آخر تک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، ہر زبان میں محفوظ کر دی۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنی دنیا کے ساتھ بھی انصاف کرو، لیکن اپنی آخرت کے لیے زادرہ اکٹھا کرو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اس کے رسول کی غلامی ہے، اس پہ جان چلی جائے، مال چلا جائے، عزت اس پہ آ جائے، شکر کرو، چلا جائے، صبر کرو۔
اس مہینے کا پیغام دیا ہے اللہ کے رسول نے اپنے گھرانے کے ذریعے سے کہ سارا گھر ذبح کروا دیا، لیکن اللہ کے حکم پہ آنچ نہیں آنے تھی، ہر شے ذبح ہو گئی، تحقیق ہو گئے، لیکن نہ روٹی پہ بکے، نہ حکومت پہ بکے، نہ مال پہ بکے، نہ عزت پہ۔ عزت تو اللہ نے ایسی دی کہ دنیا میں کسی کو مل نہیں سکتی، سب چیزوں کو تج کیا کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا، تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ جس قوم کے اندر کربلاؤں کا پیغام ہو، وہ قوم نفس و شیطان کے غلام ہو کر راستے سے ہٹے یا کرسی روٹی کے پیچھے راستے سے ہٹے تو ان کے لیے حجت کوئی نہیں، ان کے لیے حجت تمام ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کی دوڑ میں جدھر دوڑنا چاہتے ہو دوڑو، بس یہ سامنے رکھو کہ اللہ سامنے رہے اور اللہ کا رسول سامنے رہے، ان سے دائیں بائیں نہ ہونا، ان سے دائیں بائیں نہ ہو۔ اس پیغام کو آپ نے نقل کیا ہے اپنی قربانیوں کے ساتھ، صحابہ کی قربانیوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کی قربانیوں کے ساتھ۔ جو چھری اسماعیل کے گلے سے خطا ہو گئی، جو چھری عبداللہ کے گلے سے خطا ہو گئی، وہ چھری آ کر حسین کے گلے پر چلی اور قربانیوں کی معراج قائم ہوئی، اور قربانیاں اپنی انتہا اور عروج کو پہنچی، اور ایسے چراغ جلے کہ 14 صدی گزر جائیں یا 14,000 صدی گزر جائیں، آندیاں ہوں، طوفان ہوں، بگولے ہوں، ان چراغوں کو کوئی بجھا نہیں سکتا کہ چلنے والوں کے لیے راہبری موجود ہے، روشنی موجود ہے، راستہ موجود ہے، اور نہ چلنے والوں کے لیے حجت کا اتمام ہے اور دلیل و برہان کا اتمام ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھو، آل رسول کے خون سے چراغ جل رہے ہیں، ان کی بوٹیاں کھاد بن کے اس چمن کو سرسبز کر چکی ہیں۔ اب تم آنکھیں بند کر کے چلو تو الگ بات ہے، ورنہ یہ وہ چراغ ہیں جو بجھنے کے لیے نہیں جلائے گئے، یہ وہ کھاد ہے جس کو لگ گئی اس میں کبھی خزاں نہ آئے گی، یہ وہ پیغام ہے جس کو 14,000 برس گزر جائیں تو یہ کہنا نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کربلاؤں کی ایک تاریخ ہے۔ قسمتی ہے کہ ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا، ربیع الاول آتا ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، محرم آتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے، زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پیغام رسالت 12 دن کے لیے نہیں ہے، پیغام حسین 10 دن کے لیے نہیں ہے، جان کے سودے کر کے، اولاد کے سودے کر کے، صرف اس لیے کہ 10 دن رو پیٹ کے پھر تم جا کر وہی صبح وہی شامیں، وہی ظلم، وہی ستم، وہی شراب اور وہی گھنگروں کی چھنک، وہی جان کی چھلک، اس لیے ہے یہ پیغام۔ اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے؟ ابن زیاد کے سامنے جب کٹا ہوا سر آیا، کہنے لگا میں نے آج تک کسی میت کا ایسا حسن نہیں دیکھا۔ مرنے کے بعد تو چہرہ مرجھا جاتا، خون بہہ جاتا، ان کا خون تو ویسے سارا نکل چکا تھا، کہنے لگا میں نے آج تک ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ ابن زیاد، وہ کم وقت ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے امام علی مقام کے منہ پہ ماری یا ہونٹوں پہ ماری، پھر دوسری دفعہ ماری، فجعل ينقط، پھر بار بار ایسے کرنے لگا، ایسے کرنے لگا۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے کے بدبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ہٹا۔ پھر وہی سر یزید کے دربار میں گیا تو یزید نے منہ پہ چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ آسان ہے، سامنے اولاد ذبح ہو رہی ہو، ایک بول پر سب کچھ ملنے کے لیے تیار ہو، تشتری میں رکھ کے ملک مال دیا جا رہا ہے، بس تم یہ کر لو، ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، بس باقی سب خیر، کہ یہی تو نہیں دینا۔ حسین کی ذات تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے جنت کھری تھی، مسئلہ آنے والی نسل کے تھا کہ پیغام ادھورا منتقل ہوتا، اور پیغام ادھورا نہیں چھوڑنا ہے، پیغام مکمل دینا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو سودا کرنا پڑے کر دو، ہارنا پڑے ہار جاؤ، نیزوں پہ چڑھنا پڑے چڑھ جاؤ۔ پانچ بھائی ساتھ شہید ہوئے، عبداللہ،
जाफर, उस्मान, अबू बकर, अब्बास, मशहूर अब्बास हैं, 4 साथ ये भी हैं, और छठे खुद। ये 5 फातिमा की नस्ल से अलावा हैं। दूसरी बीवी से फातिमा की नस्ल से हुसैन, बारी बारी सब शहीद हो रहे हैं। अपने बेटे अबू बकर, अब्दुल्ला, अली लाशें तड़प रहे हैं। हसन के बेटे कासिम, अब्दुल्ला, अली, अब्दुल्ला बिन जाफर के बेटे ओन और मोहम्मद, मुस्लिम बिन अकील के बेटे अब्दुल्ला, जाफर, अब्दुल रहमान। एक एक करके जबा होते देख रहे हो। या अल्लाह तू राजी है बस। आखिरी बेटे अब्दुल्ला रह गए, सब सारा खानदान भी कट गए, एक अब्दुल्ला रह गए। उनको बुलवाया प्यार करने के लिए। 2 साल का बच्चा, तो उनको ख्याल था इन्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़े इम्तिहान में डाल चुके थे। तो छोटे मासूम बच्चे को गोद में बिठा के देख रहे थे, इब्नुल मुवक्किद ने तीर फेंका जो गले के पार निकल, सीधा खून का फवारा निकला, अपने हाथों में लिया, यूं आसमान की तरफ उछाल गया, ऐ मेरे रब तू राजी है तो मुझे कोई खिला। तो जहालत ने इसको भी एक रिवाज बना दिया, रबीउल अव्वल को भी रिवाज बना दिया। ये तो पैगाम है जिंदगियों के बदलने का, अल्लाह के लिए हर कुर्बानी देने का पैगाम है। मुसलमानों ने हिमस का घेराव किया। अबू उबैदा बिन दर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु अमीर थे। पादरियों ने कहा इनसे सुलह कर ले, इनसे लड़ना फिजूल है, ये आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग हैं, इनसे टक्कर नहीं ली जा सकती। तो नौजवान अंदर जो फौज थी उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें ईरान के दांत खट्टे कर दिए, या रब हमारे सामने क्या चीज़ है। तो हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुहासरा करना पड़ा। आपने फरमाया देखो मैं जब तकबीर कहूँ तो तुम वुजू कर लेना और अपना सामान तैयार कर लेना और हमले के लिए तैयार हो जाना। तो और कहा अल्लाहु अकबर, तो सारे शहर में जलजला आ गया। फिर कहा अल्लाहु अकबर, तो सारे किले की दीवारें जगह जगह से टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके पादरियों ने कहा कि हम तो पहले ही कहते थे कि इनसे न लड़ो, उनके बोल से ये हो गया, ये जब तलवार उठाएंगे तो क्या होगा। जब ये अल्लाहु अकबर हम भी कहते हैं, उनके अल्लाहु अकबर ने किले तोड़ दिए, हमारे अल्लाहु अकबर हमारी जबान से झूठ नहीं निकाल सकी, नजरों से बेहयाई नहीं निकाल सकती, कानों से गाना बजाना नहीं निकाल सकी, हाथों से जुल्म नहीं निकाल सकी, दुकानें से खयानत नहीं निकाल सकी। मालूम हुआ कि तौहीद और किबरियाई भी अक्ली है, कल भी नहीं, अभी दिल नहीं बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि दिल में है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ऐसा नहीं है जो हमें इसे कलमे पर खड़ा कर दे और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसा नहीं कि जो हमारे लगामों को रोक दे और लगा दे हमको पूरे का पूरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पर। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तशरीफ़ ला रही है। या रसूलुल्लाह, घर में फाका है, फरिश्ते को तस्बीह पढ़कर पेट भरते हैं, कुछ हमारा इलाज फरमाइए। तो आपने आगे इरशाद फरमा रहे हैं, मेरी बेटी फातिमा तू क्यों गम करती है, तेरे घर में अगर 3 दिन का फाका है, तेरे बाप के घर में 1 महीना हुआ चूल्हा ही नहीं जला, मेरे पास बकरी खड़ी है, अब देखो तरबियत, मेरे पास बकरियां खड़ी है, चाहो तो मैं तुम्हें 5 बकरियां देता हूँ और चाहो तो 5 दुआएं मुझसे सीख ले। बोल क्या कहती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और फातिमा जैसी बेटी हो तो ऐसी मोहब्बत हो कि जब कभी आप सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो अपनी बीवियों को मिलते और सबसे आखिर में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलते। फिर उसके बाद जब घर वापस आते तो सबसे पहले हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलते, फिर आप अपनी बाकी बीवियों से मिलते। ऐसी मोहब्बत थी। फिर फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने इसे राजी किया उसने मुझको राजी किया। और उन्हें सबसे पहले खुशखबरी सुनाई कि जब आप करीबुल वफात थे तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठे रो रही है, हाय मेरे बाप का दर्द, हाय मेरे बाप का गम। आपने फरमाया मेरे करीब कान करो, तो ऐसे कान में कुछ कहा तो वो रोने लगी, फिर दोबारा कान में कुछ कहा तो हंसने लगी। तो जब आपके पास से उठकर गई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा क्या हुआ, कहा नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो जब आपका इंतकाल हो गया तो फिर पूछा कि अब बताओ, कहा कि आप परेशान बैठी थी। तो मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा बेटी परेशान ना हो, मेरे जाने का वक्त आ चुका है। तो मुझे एकदम से रोना आ गया। फिर मेरे कान में कहा बेटी रो नहीं, सबसे पहले तू ही आकर मुझसे मिलेंगी। 6 महीने के बाद खुद भी बाप के पास पहुंची। 24 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, ऐन जवानी में। जिस बेटी से ऐसी मोहब्बत हो और वो भूख की शिकायत लेकर आए
تو نبی فرمائے کہ بول 5 بکریاں دو کہ 5 دعائیں دو. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تربیت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے یا رسول اللہ ہماری شریعت اور ہمارے مطابق جو کہ شریعت بھی ہے کہ بکری بھی دے دو اور دعائیں بھی دے دو. آپ کا کیا جاتا ہے؟ لیکن مجاز نبوت سمجھ گئی کہ میرے باپ مجھ سے قربانی چاہتے ہیں. کہ یا رسول اللہ پہلے بھی بن رہی ہے بعد میں بھی بن جائیں گی. آپ مجھے 5 دعائیں سکھا دے. میں 5 بکریاں نہیں لیتی. آپ نے فرمایا بیٹی جب بکریوں سے بہتر ہے. جب آپ واپس آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی انتظار میں تھے. کچھ لائیں گی تو کھائیں گے. دیکھا تو خالی ہاتھ کہنے لگے کچھ لائی نہیں. فرمایا میں دنیا لینے گئی تھی لیکن آخرت لے کر آ گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، آج کا دن تیری زندگی کا سب سے کامیاب دن ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آزمائش میں ڈال دیا ایک موقع پر.